السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور روزے میں ہوں گے، روزے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کے یہ جو رمضان چل رہا ہے، بڑا اچھا ماحول، بڑا اچھا موسم، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ سردی کا روزہ بھی نہیں رکھتے، بدبختی ہے۔ بیماری جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بیماری میں روزہ چھوڑنا، علماء سے پوچھ کے چھوڑنا، ڈاکٹر سے پوچھ کے چھوڑنا، لیکن ہمیں روزہ ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم اپنے دل سے خود ہی فیصلہ کر کے، اپنے آپ کو خود ہی سمجھا کے، اپنے دل کو مفتی بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں، یہ روزہ ہے اللہ کا حکم۔ میرے نبی نے، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، انہوں نے کیسے رمضان کے روزے رکھے، کیسے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو یہ جو روزہ ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اب کیا آج کی تکلیف ہوگی، جہنم کیا پتا ہمیں۔ صحابہ کرام کو جب پتہ لگا نا موت کی تکلیف کا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، موت کی تکلیف ایسے ہوگی جیسے ایک کپڑے کو کانٹوں کے اوپر ڈال کے اس کو کھینچا جائے۔ اللہ کے نبی نے کچھ مثالیں دے کے فرمایا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور دعائیں مانگنے لگ گئے، یا اللہ تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا۔ کسی نے کہا یا اللہ ہمیں درخت بنا دیتا، اس کا پتہ بنا دیتا۔ موت کی سختی کا سن کے انہوں نے ایک ایک حدیث سنی تو ان کا اندر بدل گیا، وہ ڈرنے لگ گئے۔ ہم نے سینکڑوں حدیثیں سن لی، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو جہنم کا نام سنا ہوا ہے۔ کبھی ماچس کی تیلی کو آگ لگا کر ہاتھ کے نیچے تو رکھ کے دیکھیے تھوڑا سا، پھر اس آگ کی تکلیف کو دیکھیں کہ وہ تکلیف کتنی سی، اتنی سی آگ۔ کہتے ہیں جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں جب ڈالا جائے گا تو وہ سو جائے گا۔ دنیا کی آگ، جو ایک تیلی کو جلا کے تھوڑی سی آگ یا موم بتی کو ایسے ہاتھ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا جل جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، سارا جسم اس جگہ پہ ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور جہنم کی آگ، اس لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی تکلیفوں کو جب ہم ہٹائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری بیماریوں کو ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ میرے ماموں ہیں، ان کی 70 کے قریب عمر ہے، انسولین کے ٹیکے یا وہ بہت ان کی حالت خراب، دل کا مسئلہ ہے، کافی زیادہ مسئلے ہیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ روزہ رکھ کے طبیعت آوازار ہو جاتی ہے، لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ محبت ہے، اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے۔ فضائل جب دل میں بیٹھ جائیں تو عمل کرنے کا شوق اور جذبہ آسان ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل میں نہ بیٹھے، صرف زبان تک بولنے اور سننے تک رہیں گے، پھر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اندر عمل کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم ان کو سمجھیں گے، ان کے اوپر یقین کریں گے۔ تو اس لیے روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ ہمارے لیے ایسی ڈھال ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے نا، اللہ پاک ہر چیز کا انعام فرشتوں کو کہتے ہیں دے دو بھائی، دے دو بھائی، دے دو، ہر چیز کا انعام ملتا رہے گا۔ ایک واحد روزہ ہوگا، اللہ پاک کہیں گے کہ اس کو انعام میں خود دوں گا، تو اس کا انعام مجھے اور آپ کو اللہ پاک خود دیں گے۔ آج اگر ہمیں کوئی وزیر اعظم کہتے ہیں نا جی، ملک کا وزیر اعظم، کہ فلاں اگر بچہ یا فلاں سکول کالج یونیورسٹی کا بچہ اگر اتنے % نمبر لے گا، میں اس کو خود آ کر انعام دوں گا، وہ کتنا خوش ہوگا جسے انعام ملے گا، ملک کا وزیر اعظم۔ اور پورے پاکستان میں وہ فخر کرے گا کہ مجھے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے انعام دیا ہے، اور تصویریں لوگوں کو دکھائے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک روزے کا انعام دیں گے، خود دیں گے۔ تو اس کے لیے پھر ہم روزہ نہ رکھیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر 30% روزہ رکھا جا رہا ہے، 30%، ایک ایوریج، جہاں مرضی چلے جائیں، اور چھوٹے چھوٹے عذر ہیں، جی مجھے بلڈ کا مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے روزہ چھوڑنے سے کیا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ روزہ چھوڑ 11 مہینے میں جو لوگ مرتے ہیں ان بیماریوں سے، وہ کیسے مرتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہی مرتے ہیں۔ یہ اس لیے میں اور آپ مرنے سے بچ سکتے ہیں، اسی وجہ سے بچ سکتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے عمل کر لیں۔ سر جھکانے والے سب ہیں، عملی نمونہ بھی ساتھ ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔